بلوچستان جو ہے پچھلے 2 دہائیوں سے ایک انفارمیشن بلیک آؤٹ بن چکی ہے، لیکن چونکہ بلوچستان باقی پاکستان سے تقریباً کٹ آف ہے، وہاں پر آپ کو تب خبریں ملنے کو ملتی ہیں جب بلوچستان میں کوئی بڑے پیمانے پر دھماکہ ہو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو، یا کوئی بڑی قسم کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یا اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، پھر آپ بلوچستان کے متعلق سنتے ہیں۔ ادروائز بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے باقی پاکستان بالکل بے خبر رہتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے شہر گوادر پچھلے 5 دنوں سے باقی پاکستان سے مکمل طور پر کٹ آف ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ ایک پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، وہ پچھلے 1.5 سال سے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کے بہت ہی سمپل اور قانونی مطالبات ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ گوادر میں جو ہے ڈیپ سی ٹرولنگ پہ پابندی عائد کی جائے۔ گوادر کے مقامی جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ وہاں ڈیپ سی ٹرولنگ کی وجہ سے جو مچھلی کی پیداوار ہے اس میں کمی آئی ہے، اور گوادر کے جو لوگوں کا ذریعہ معاش ہے وہ ہے مچھلی کا شکار کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ اس میں مشکلات آ رہی ہیں ان کو۔ دوسرا جو وہاں پر ایک جو احتجاج چل رہی تھی، دوسرا ان کا امپورٹنٹ ڈیمانڈ ایرانی سرحد کے ساتھ کاروبار تھا۔ تیسرا ان کا ڈیمانڈ تھا کہ گوادر کے ارد گرد میں جو اننیسیسری چیک پوسٹس بنائے گئے ہیں، سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کی جو تذلیل کی جاتی ہے، ان کا خاتمہ۔ اب یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال یہ گوادر میں یہ دھرنے شروع ہوئے تھے۔ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ، جن کا اپنا تعلق بھی گوادر سے ہے، وہ ایک سول رائٹس موومنٹ جسے حق دو تحریک کا نام انہوں نے دیا ہے، وہ اس کے سربراہ ہیں۔ اب پچھلے سال دسمبر 16 کو بلوچستان گورنمنٹ اور حق دو تحریک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن حق دو تحریک کے جو شرکاء ہیں، جو قائدین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد بھی بلوچستان گورنمنٹ جو ہے ان کے مطالبات کو پورا نہیں کر سکا۔ اس لیے وہ اسی سال اکتوبر میں دوبارہ سڑکوں پہ آئے۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ گوادر میں سرابہ احتجاج تھے، لیکن کوئی بڑی قسم کی خبر میڈیا میں نہیں آئی۔ آپ کو یقیناً کچھ پڑھنے یا سننے کو نہیں ملا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ بلوچستان میں پچھلے 2 دہائیوں سے ایک سینسرشپ عائد کی گئی ہے۔ وہاں پر انفارمیشن کا باقی پاکستان یا دوسری دنیا تک پہنچنا ایک بہت چیلنجنگ کام ہوتا ہے۔ بہرحال اتوار کی شب بلوچستان حکومت نے اور ہمارے ریاستی اداروں نے حق دو تحریک کے شرکا پر دعویٰ بول دیا، اور اسی آپریشن کے نتیجے میں حق دو تحریک کے 200 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ میں ایک پولیس اہلکار بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کا مقدمہ مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ اب اس وقت مولانا ہدایت الرحمان خود روپوش ہیں، لیکن ان کے جو ساتھی ہیں وہ حسین واڑیلا صاحب، ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت گوادر میں ایک کمپلیٹلی ایک بلیک آؤٹ لائک سچویشن ہے۔ وہاں پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ پچھلے 5 دنوں سے گوادر میں جو ہے انٹرنیٹ اور موبائل سروس کے خدمات معطل کر دیے گئے ہیں۔ وہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے، موبائل سروسز کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی میرے لیے خیر حیرانگی کی بات نہیں ہے، شاید آپ لوگوں کے لیے ہو، کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے۔ لیکن بلوچستان کے کئی اضلاع جو ہیں پچھلے کئی سالوں سے وہاں پر انٹرنیٹ کی سپلائی معطل کر دی گئی تھی ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزنز۔ غالباً 1.5 سال پہلے وفاقی اور صوبائی حکومت نے مل کر ان ڈسٹرکٹس میں انٹرنیٹ سپلائی دوبارہ بحال کر دی۔ بہرحال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ہر وقت بلوچستان میں۔ اور باقی جب ہم بات کرتے ہیں نیشنل میڈیا کی یا ہماری جو ڈومیسٹک پاکستانی میڈیا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کتنا دباؤ ہے اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔
اس لیے وہ بلوچستان، جب بات بلوچستان کی آتی ہے، نو میٹر کہ گورنمنٹ کس کی ہو، پی ڈی ایم اقتدار میں رہے، پی ٹی آئی اقتدار میں رہے یا کوئی اور اقتدار میں رہے، بلوچستان کو ہمیشہ ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، اس کا بہت سارے ہمارے دوستوں کو، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ وہاں پر ایکچولی وہ کیا رہا ہے۔ اب جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر پابندی عائد ہے، سوری، نیشنل میڈیا پر پابندی عائد ہے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ہماری، یا جو فارن میڈیا پاکستان میں جو صحافی حضرات بیٹھے ہیں، ان کے لیے بے تحاشا پابندیاں ہیں۔ جب وہ بلوچستان پر رپورٹنگ کرنا چاہیں، ان کا سب سے پہلا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ تو بلوچستان وزٹ نہیں کر سکتے۔ ناٹ اونلی بلوچستان بلکہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کی جب بات آتی ہے تو بھی سملر ریسٹرکشنز ہیں۔ ان کو ایک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے منسٹری آف انٹیریئر سے، جو وہ کبھی ایشو نہیں کرتے ہیں یا بہت مشکل سے ایشو کرتے ہیں۔ اس لیے جو فارن میڈیا ہے وہ بلوچستان پر غیر جانبداری سے رپورٹنگ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جو وائٹل سورس آف انفارمیشن، جو پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے، وہ ہے سوشل میڈیا۔ اب سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں گوادر میں کیا ہو رہا ہے، ابھی سوشل میڈیا پہ ہی آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ ادروائز نیشنل پریس خاموش ہے، انٹرنیشنل پریس کو انڈیپینڈنٹلی رپورٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی رپورٹر کرنا چاہے بھی تو پھر اس کے ویزا کو ریووک کیا جاتا ہے، انہیں ملک بدر کیا جاتا ہے، پاکستان سے نکالا جاتا ہے۔ اس لیے فارن کرسپونڈنٹس بھی بلوچستان کی جب بات آتی ہے تو وہ تھوڑا اپنا ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں۔ اب ہمارے لیے، ہم کچھ لوگ ہیں، ہم سوشل میڈیا پر بلوچستان کے مسئلوں کو اجاگر کرتے ہیں، ہم کچھ الٹرنیٹیو وائسز ہیں، لیکن ہمیں پھر دبانے کے لیے یا ہماری آواز کو مسخ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک بریگیڈ بنائی ہوئی ہے، ہمارے ریاستی اداروں نے، ان کے اوپر بہت بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ سارے فیک آئی ڈیز ہیں، ٹویٹر ہینڈلز چلاتے ہیں اپنے، ایک بندہ 20 30 40 50 اکاؤنٹس بھی چلا رہا ہوتا ہے۔ ان میں زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے نام کے آگے سر نیم ان کا ہے بلوچ، لیکن ہارڈلی ایکچولی ان میں کوئی بلوچ ہے۔ جب بھی میں ان سے انٹریکشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا ہمارے دوست ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بلوچی بھی نہیں آتی ہے، وہ بلوچ نہیں ہیں، شاید اور لوگ ہیں کوئٹہ میں بیٹھے ہوں یا کہیں اور، شاید ان میں ایک دو بلوچ بھی ہوں، لیکن ان کی اکثریت بلوچوں کی نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا بریگیڈ کھڑا کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو الٹرنیٹ وائسز ہیں ان کو دباؤ، ان کی جو آواز ہے، جو انفارمیشن وہ دے رہے ہیں ان کو مسخ کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال اس سے یہ جو حربے ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں یہ ان مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہم پچھلے کئی سالوں سے ہمارے سیکیورٹی ادارے یہی حربے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے ملٹری آپریشنز کیے، کہا کہ یہ چند مٹھی بھر عناصر ہیں، اس سے بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوں گے، ڈیولپمنٹ آئے گی، کچھ نہیں ہو سکا۔ پھر انہوں نے انفورس ڈس اپیرنسز کا سلسلہ شروع کیا، پھر انہوں نے ڈیتھ اسکواڈ بنائے، ڈیتھ اسکواڈ بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں دے سکے ان کو، پھر لوگوں کو ملیٹنٹ قرار دے کر فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ اب جو ہے سوشل میڈیا پر ایک بریگیڈ کھڑی کر دی گئی ہے، وہ ان کا کام ہے کہ الٹرنیٹ وائسز ہیں ان کو گالیاں دو یا جو وہ انفارمیشن لا رہے ہیں اور اس کو مسخ کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال آج کے ویلاگ کا مقصد مختصراً گوادر پہ بات کرنا تھا اور وہاں پر جاری بلیک آؤٹ کے متعلق۔ جیسے میں نے کہا کہ 5 دنوں سے وہاں پر انٹرنیٹ سپلائی معطل ہے، موبائل نیٹ ورکس ڈاؤن ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ایگزیکٹلی گوادر میں ہو کیا رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہاں 200 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ایک اس جھڑپوں کے دوران ایک پولیس اہلکار بھی ہلاک ہو گئے۔ بہرحال گوادر میں اگر کچھ ہوا، مزید کوئی ڈیولپمنٹ آئی سامنے تو ہم آپ لوگوں کو یوں اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے شکریہ۔